اب شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹو میں بھی آج تمہیں سبق دیتا ہوں علیکم بتقوی اللہ، فرمایا اللہ کے تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا، ہر آن ہر گھڑی جو بھی کام کرو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں ہمارا خالق و مالک دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ خالق و مالک دیکھ رہا ہے۔ آج ہمیں سب کا یقین ہے، لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ دکان میں جاتا ہے بندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا، کیوں؟ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اگر کوئی چیز چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تو تمہیں تھانے میں دے دیا جائے گا، پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ تو یہ کیمرے کی آنکھ تو بند بھی ہو سکتی ہے لوڈ شیڈنگ ہو کے۔ اللہ فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، اور میرے بندو تمہارا رب تم سے غافل کبھی نہیں ہوتا، وہ تو ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور کیسے دیکھ رہے؟ فرمایا لبالمرصاد، ایسے جیسے ایک شکاری شکار پہ نشانہ لگا کے ٹکٹکی باندھ کے اسے دیکھتا ہے، تمہارا رب اس سے بھی زیادہ دھیان سے اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کے ذریعے ہم سب کو ماننے والوں کو سبق دیا علیکم بتقوی اللہ، فرمایا تقوی کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا اس وقت تک کہ جب تک تمہاری موت نہ آ جائے تقوی کو سنبھال کے رکھنا۔ جب تم تقوی کی پہرے داری کرو گے، تقوی کا دھیان کرو گے تو تمہیں موت اس حال میں آئے گی کہ تم مسلمان مرو گے۔ اور جس کو ایمان کی حالت میں موت آئے وہ کامیاب ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا کہ موت ایمان کی تب آئے گی جب زندگی تقوی والی ہوگی۔ زندگی جی بولیے تقوی والی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت نصیب فرمائے۔ اب بیٹوں نے کہا ابا جان کوئی اور نصیحت کریں، کوئی اور نصیحت کر دینا جو ہمارے کام آئے۔ فرمایا بیٹو تقوی اور ایمان والی موت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ کتنی چیزیں بھائی؟ بولیے دو چیزیں۔ پہلی فرمایا صدق مقال، دوسری عقل حلال۔ فرمایا اپنی زبان کو سچائی کا ترجمان بنانا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ کیوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جھوٹ بولنے والوں سے رب اتنا ناراض ہوتا ہے رحمت کے فرشتے 2 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں۔ اب ہم بھی اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہماری زبان سے جھوٹ تو نہیں نکلتا نا۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وہ جو سچ بولتا ہے اللہ رب العزت کی اس پہ رحمت ہوتی ہے۔ اور میرے بیٹو سچ اسے نصیب ہوتا ہے جو رزق حلال کھاتا ہے۔ رزق حرام کا ایک نوالا بھی اپنے منہ تک کبھی نہ جانے دینا۔ کیوں؟ میرے نانا جان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک نوالا حرام کا کھاتا ہے اس سے جو جسم اس کا تیار ہوتا ہے جہنم کی آگ اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں آج کے جمعے کا سبق شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کا گویا 4 چیزیں ہو گئی۔ پہلی تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا، دوسری موت ہماری اس حال میں آئے کہ ایمان ہمارا سلامت رہے،
لیکن موت کب اس حال میں آئے گی جب ساری زندگی تقوی پہ گزاریں گے. اور تقوی کی دولت کب آئے گی؟ جب دو چیزیں پیدا کر لیں گے. ایک اپنی زندگی میں سچ کو لے آئیں گے. کس چیز کو لے آئیں گے؟ سچ کو لے آئیں گے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت ساری برائیوں کا ذکر کیا، لیکن کسی برائی پہ اللہ نے لعنت نہیں کی. جھوٹ اتنی سخت برائی ہے، اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو اس کو خاتمہ بالایمان مل سکتا ہے؟ کبھی نہیں. اس لیے ہم نے اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالنا ہے، کوشش یہ کرنی ہے. میرے آقا سے پوچھا گیا، فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. بہت ساری خامیاں گنی گئیں. حضور پاک نے فرمایا مومن میں یہ خامیاں آ سکتی ہیں. جس وقت جھوٹ کے لیے کہا گیا، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا. تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ وہی سبق دے کے گئے. فرمایا کبھی جھوٹ نہ بولنا. اور چوتھی چیز فرمایا ان ساری چیزوں کے بیس بنیاد رزق حلال ہے. رزق حرام کا ایک نوالا بھی کبھی اپنے منہ تک نہ جانے دینا. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ساری چیزیں تبھی پیدا ہوں گی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جس وقت بندہ اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے، سچوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، ان کی معیت کی وجہ سے، صالح سنگت کی وجہ سے اللہ نیکی کی توفیق دیتے ہیں. دل کے اندر ایمان کی حلاوت آتی ہے، روشنی آتی ہے. تو جس وقت بندہ نیک لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے، سچے کے ساتھ مل جاتا ہے، سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت ایک ایک کر کے اس کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں. انقلاب آ جاتا ہے، پھر اس کی زندگی تبدیلی کی طرف آتی ہے، اللہ کے قرب کی طرف آتی ہے. تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ زندگی کا تھوڑا سا عرصہ دیا ہے. اس میں اللہ نے ہم سب کو بتا دیا. فرمایا اللہ ولی الذین آمنو، اے لوگوں شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کرنے والوں، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں میرے دوست بن جاؤ. یا اللہ آپ کے دوست بنے تو کیسے بنے؟ فرمایا ایک تو ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور پھر ایسا کرو دوسروں کو دین کی دعوت دینا شروع کر دو، دوسروں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لانا شروع کر دو. کیوں؟ میرے دوستوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ایمان لے آتے ہیں، ایمان لانے کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ جس طرح خود ایمان پہ رہتے ہیں دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دیتے ہیں، ایمان کے لیے بلاتے ہیں. تو دعا کرے اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو اللہ اپنا دوست بنائے، اللہ اپنا ولی بنائے، اور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے پڑھیں.